میں نے پہلے ہی کہا تھا فاضیہ ندیم کہ میری ماں کے خلاف اپنی زبان کو ایسے استعمال مت کرنا کہ مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے۔ نائل کا لہجہ آگ برساتا تھا تو آنکھوں میں بھی غصے کی شدت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ نائل ابراہیم آفندی جنہوں نے سب کارروائی دیکھی تھی، نائل کو باز رہنے کو آواز لگا گئے، جس نے مٹھیاں بھیج کر جیسے خود کو کچھ غلط کہنے اور کرنے سے باز رکھا تھا۔ فاضیہ جھٹکے سے مڑی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ بہت غلط کیا تم نے نائل۔ راحیلہ بیگم کو جہاں فاضیہ کے الفاظ برے لگے تھے، وہیں نائل کا ہاتھ اٹھانا بھی برا لگا تھا، مگر ان کی نسبت رخسار بیگم اور علیشہ کے سینوں میں جیسے ٹھنڈی پھوار برسی تھی۔ تم کب سے اتنے شدت پسند ہو گئے؟ عورت کے چند الفاظ برداشت نہ کر سکے؟ ابراہیم آفندی نے غصے سے لتاڑا، جس پر وہ شرمندہ ہوتا ہے نظریں چرا گیا۔ آپ میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس لڑکی کی بات کو نہیں سنا جس نے کس قدر گھٹیا الفاظ استعمال کیے میرے بارے میں؟ رخسار بیگم بولے بنا نہ رہ سکی۔ خاموش رہو رخسار، ہم سب یہ پہلے سے جانتے تھے کہ فاضیہ اس گھر میں اگر آ رہی ہے تو ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس کی ماں اسے جو کچھ جیسے بھی بتائے گی وہ وہی ری ایکٹ کرے گی۔ اسے جو کچھ کہا گیا ہے اسے وہی سچ لگے گا، اور نائل کو آغا جان نے اسی مقصد کے لیے چنا تھا کہ یہ فاضیہ کو ساری سچائی سے آگاہ کرے، اسے بتائے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ مگر افسوس۔ ابراہیم نے تعصب سے نائل کو دیکھا، جس نے لب بھینچ کر قدم بار کی طرف بڑھائے کہ راستے میں کھڑے آغا ہاشم کو دیکھ کر رکا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ وہ ان سے نظریں چرانے پر مجبور ہوا تھا۔ جن کی نظروں میں شکوہ اسے صاف نظر آیا تھا، وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ان کے پاس سے گزر گیا۔ آپ نے سارا قصور میرے بیٹے کے سر پر ہی ڈال دیا، وہ اپنی ماں کے بارے میں غلط الفاظ کیسے سن سکتا ہے؟ رخسار بیگم نے نائل کا دفاع کیا تھا، جس پر ابراہیم آفندی نے ان پر ایک ناراض نظر ڈالی اور آغا ہاشم کی طرف بڑھ گئے۔ نائل نے بہت اچھا کیا، اسے اپنی اوقات دکھا دی۔ انکل کیوں نائل پر غصہ ہوئے؟ علیشہ کے کہنے پر رخسار بیگم فقط سر ہلاتی کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب اس نے گھر میں قدم رکھا۔ ہال میں کسی کو نہ پا کر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا، مگر اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس نے دروازے کو اندر سے بند پایا۔ نائل نے 2 دفعہ ہلکے سے نوک کیا، مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا۔ یہ دن بھی آنے تھے نائل آفندی کہ تمہیں تمہارے کمرے سے آؤٹ کر دیا گیا، وہ بڑبڑایا، پھر 2 منٹ اور انتظار کرتا۔ آخر کار کچن کی طرف آیا، جہاں کیز باکس میں اپنے کمرے کی چابی ڈھونڈنے لگا، مگر راحیلہ بیگم کو کچن میں آتا دیکھ کر جلدی سے فریج کی طرف چلا گیا۔ کچھ چاہیے نائل؟ وہ پوچھنے لگے۔ نہیں یعنی مجھے بس پانی پینا تھا۔ وہ پانی کی بوتل نکال گیا۔ تم ڈنر پر بھی نہیں آئے۔ عفیہ پریشان ہو رہی تھی، کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ ابھی بھی تمہاری بائک کی آواز سن کر انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے، خود بھائی صاحب کی وجہ سے نہیں آئیں۔ وہ کرسی پر ٹک گئیں، جس پر نائل نے پانی پیتے ہوئے اسپاٹ نظروں سے فقط دیکھا تھا۔ کیا ناراض ہو؟ وہ اس کی خاموشی پر الجھن زدہ ہوئیں۔ میں کیوں ناراض ہونا ہے کسی سے؟ بس ویسے ہی آغا جان اور بابا جان کا فی الحال سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے میں نے غلط کیا، مگر اس کی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ وہ بوتل فریج میں رکھتا ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاں جانتی ہوں، میں سب ہی سمجھتے ہیں کہ تم نے غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا، اور آغا جان بھی یہی کہہ رہے تھے کہ فاضیہ نے غلط بات کی، مگر عقل مندی تو نائل نے بھی نہیں کی، اور میں بھی اسی بات پر ہی متفق ہوں۔ وہ ذرا جذباتی ہے، ویسے اچھی لڑکی ہے۔ وہ شاید سمجھ رہی ہے کہ ایک زبان کا استعمال کر کے
میں ان لوگوں کو تکلیف پہنچا لوں گی، اور یہی بات اس کی معصومیت کو ظاہر کرتی ہے، ورنہ اس کی ماں کی طرح شاطر ہوتی تو سب کو اپنی طرف مائل کر کے اندر ہی اندر سب کو کھائے جاتے۔ راحلہ بیگم کے تہذیب پہ وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا، جیسے اپنی شرمندگی کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی ان آدمیوں کو پسند نہیں کرتا تھا جو عورتوں پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی دکھاتے تھے، مگر نہ جانے کیوں کیسے وہ آج برداشت نہ کر سکا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ردا اور سمرا 2 دفعہ گئیں بلانے، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ آغا جان پریشان تھے، مگر ابراہیم بھائی نے سمجھایا کہ جب اس سے غصہ اترے گا خود کھا لے گی یا نائل کھلا دے گا، میں کھانا نکالتی ہوں دونوں کے لیے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی، مگر نائل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آپ جا کر آرام کریں آنی، میں خود ہی لے لوں گا اگر ضرورت پڑی تو۔ کیا مطلب ضرورت پڑی؟ کیا بھوکا سونے کا ارادہ ہے؟ وہ تعجب سے کہہ اٹھے۔ نہیں، فی الحال موڈ نہیں، اور فاضیہ تو سو گئی ہے، آپ اٹھانا مناسب نہیں سمجھ رہا میں۔ نائل کے جھوٹ پر یقین کرتی وہ کچن سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد نائل نے کیس باکس سے اپنے روم کی چابی پکڑی اور اپنے روم کی طرف آیا۔ دروازہ کھول کر اس نے آہستہ سے ہی بند کیا اور ایک نظر اپنے کمرے میں دوڑائی، جہاں وہ بیڈ پر کمبل تانے سوئی ہوئی تھی۔ نائل گہرا سانس بھرتا، موبائل اور والیٹ ٹیبل پر رکھتا، واش روم میں گیا۔ وہاں سے فریش ہوتا جب باہر آیا تو فاضیہ کو اٹھتے پایا، جو یقیناً کھٹکے سے اٹھی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ نکلو باہر! وہ اس کی طرف کشن اٹھالتی چیخی تھی۔ نائل نے کشن کو تھام کر صوفے پر رکھا تھا اور نظریں اس پہ جمائیں، جس کی سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ رونے کا پروگرام کافی دیر تک چلتا رہا تھا۔ تم مجھے میرے ہی روم سے نکالنا چاہتی ہو؟ ہاں، کیونکہ اب یہ میرا روم ہے، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے تمہارے اس خاندان سے، تمہاری مکار ماں سے اور تم سے نفرت ہے۔ تم سب کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آج سے 25 سال پہلے یہی کچھ میری ماں کے ساتھ کیا گیا۔ ان عورتوں نے میری ماں پر بہتان لگا کر پاپا سے طلاق دلوائی، وہ بھی زبردستی۔ وہی اب کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خاندان ہے ہی ایسا۔ وہ اپنا سارا غبار نکال رہی تھی، اس لیے نائل بس خاموشی سے سنتا رہا۔ میں ہی غلط تھی، مجھے ماما نے روکا بھی تھا کہ ان لوگوں کے درمیان مت جاؤ، یہ کسی کے سگے نہیں، یہ ایسے ہی ڈستے ہیں، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی، جس کی سزا اس صورت مجھے مل گئی ہے۔ اس نے اپنے دائیں گال پر بنے نشان کی طرف اشارہ کیا، جس پر نائل نے لب بھینچ لیے۔ کیا مجھے بولنے کا موقع دو گی؟ وہ اس کے قریب آیا تھا، جو اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تھپڑ مارنے سے پہلے بھی کیا ایسے اجازت لی تھی؟ وہ طنزیہ بولی۔ تم نے بات غلط کی تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مما کے بارے میں کوئی غلط بات مت کرنا۔ تمہاری ماں میری ماں کے ساتھ غلط کر لے ٹھیک، میرے ساتھ غلط کرے ٹھیک، مگر میں ان کے بارے میں کچھ نہ کہوں۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا تھا؟ تمہاری ماں کی اصلیت ہی۔ بس خاموش! نائل نے اس کی بدتمیزی کو تحمل سے اپنے حلق سے اتارا تھا۔ میری آواز کو روک کر کیا تم اپنی ماں کے کرتوت تم نائل آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ جما کر اسے کچھ فضول گوئی کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ فاضیہ نے اپنے منہ پر رکھے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنے کی تقویت کی، مگر بے سود، کیونکہ نائل اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ اس کشمکش میں دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ چکے تھے۔ تمہاری یہ زبان ہی اس طرح کا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے، ورنہ مجھے وہ مرد زہر لگتے ہیں جو بیوی پر ہاتھ اٹھائیں، مگر تم نے مجھے نہ صرف مجبور کیا بلکہ بابا، آقا جانی اور رانی کی نظروں میں بھی شرمندہ کروایا۔ نائل کے کہنے پر وہ تلملائی اور اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کے لیے اس کی گرفت میں پھڑکنے لگی، جو بلا شبہ اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ یقین کرو، یوں خاموش بہت اچھی لگ رہی ہو۔ نائل نے مسکراتے ہوئے اس کی بے بسی کو دیکھا، جو اس کی گرفت میں مچھلی کی طرح مچل رہی تھی۔ اچھا، سوری، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب تم بھی سوری کرو،
کہ تمہیں ماما کے بارے میں ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ نائل نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، مگر اس کے ہاتھ ابھی بھی آزاد نہیں کیے تھے۔ سوری مانگتی ہے میری جوتی، میرے ہاتھ چھوڑو نائل، ورنہ کاٹ لوں گی تمہیں، وہ غصے سے چبا کر بولتی۔ نائل نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تھا۔ اگر وہ جلدی سے پیچھے نہ ہٹتی تو پکا اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ ٹچ کروا لیتی۔ کاٹنے کی اجازت ہے، مگر فضول بولنے کی نہیں، اس لیے پھر سے کہہ رہا ہوں، جو مرضی کرو، جیسے بھی لڑنا چاہو لڑو، مگر میری مما کے بارے میں کوئی بیہودہ بات میں برداشت نہیں کروں گا۔ نائل نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اور تمہاری ماں نے جو کیا وہ، تم نے اگر آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی، جس پر نائل کی آنا جاگے تھے۔ تم کیا کر لو گے؟ کب سے پیار سے بات کر رہا ہوں، اور تم یہ پیار سے بات کر رہے تھے تم؟ اسے پیار کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا بیوی سے پیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو منہ میں آیا بول گئی۔ نائل نے اپنی پرشوق نظریں اس پر جمائی۔ مجھے تو پتا ہے بیوی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، تم بتاؤ، تمہیں شوہر کی عزت کیسے کی جاتی ہے یہ پتا ہے؟ شوہر عزت کروانے کے قابل تو ہو، سیم بیوی بھی پیار کے قابل تو ہو۔ نائل نے اس کی بات اسے ہی پلٹائی، جس پر وہ اپنے چہرے کا رخ موڑ گئے۔ کھانا کھانے کا موڈ ہو تو کچن میں چلے جانا، میں سونے لگا ہوں۔ نائل بولتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ فاضیہ نے گھور کے دیکھا تھا۔ جنگلی بلی۔ صبح جب وہ اٹھا تو فاضیہ کو نیند میں اپنے قریب لیٹے دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر فریش ہوا۔ آج اس کی پریزنٹیشن تھی، اس لیے یونی جانے کی جلدی میں وہ تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا۔ گڈ مارننگ آغا جان، نائل نے خاص ان کو مخاطب کیا، جو سر ہلا گئے۔ نائل نے ان کی خاموشی پر ان کے قریب آ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکا۔ بہت معذرت، آپ کی پوتی سے بھی کر چکا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ نائل کی بات پر جہاں آغا ہاشم نے خوش دلی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور ابراہیم آفندی مسکرائے تھے، وہیں رخسار بیگم اور علیشہ جیسے جل کر رہ گئیں۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے تم معافی مانگتے رہے ہو؟ رخسار بیگم کا لہجہ گرم تھا۔ رخسار، ابراہیم آفندی نے ان کو باز رہنے کا اشارہ کیا۔ مما، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، اس کا سوری کرنا فرض تھا، کیونکہ میری تربیت مجھے گوارا نہیں کرتی ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر مرد بنا گھومتا رہوں۔ جہاں تک آپ کے متعلق ہے، وہ اس نے غلط کیا، جس پر میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے معذرت کرے۔ نائل کے برد باری سے کہنے پر آغا ہاشم نے فخر سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا تھا، اور رخسار بیگم کا پھولا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے سپوت سے ناراض ہو چکی ہیں۔ آؤ بیٹھو، فاضیہ کو بھی لے آتے۔ ردا بھابی اس کے آگے لوازمات رکھنا شروع کیے۔ وہ سوئی ہے، رات کی بھوک ہڑتال ہے اس کی۔ میں چلتا ہوں، چلو عامر، وہ ردا بھابی کو جواب دیتا عامر سے کہتا ہوا چلا گیا۔ جس نے رخسار بیگم کو اگنور کیا تھا، جس پر وہ تیش میں ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر اس کے پیچھے پورچ میں آئی تھی۔ کیا اس کے لیے تم نے بھی بھوک ہڑتال کرنا شروع ہو گئے ہو؟ اتنی عزیز کب سے ہو گئی تمہاری بیوی؟ انہوں نے بیوی پر زور دیا۔ نائل نے تعصب سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ مجھے اس طرح کے گھریلو فساد شروع سے ہی زہر لگتے ہیں۔ آپ کیا ساس بہو کے سیریل کی طرح ری ایکٹ کرنا اسٹارٹ ہو گئی ہیں؟ میں نے رات کو فاسق کے ساتھ کافی ہیوی ڈنر کیا تھا، جس وجہ سے ابھی فی الحال کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں، اور کافی مجھے اپنی یونی کے کیفے سے پینی ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے تو مما، اس کے الفاظ غلط تھے، میرا ہاتھ اس لیے ہی اٹھا، مگر مجھے یوں ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے کی تربیت آپ نے نہیں دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ نہ آپ کبھی ایسا کرنے کی حمایت کریں گی۔
شام کو ملاقات ہوگی۔ وہ ان کی پیشانی چومتا چلا گیا۔ ہمراہ، فاضیہ کا ناشتہ لے کر میرے ساتھ آؤ۔ وہ ناراض ہے اس لیے میں خود منانا چاہتا ہوں اسے۔ آغا ہاشم اٹھتے ہوئے ہمراہ سے کہتے فاضیہ کے کمرے کی طرف بڑھا، جس پر رخسار بیگم نے ناگواری سے ہنکارا بڑھا تھا۔ اس کو سر پر چڑھانے کی فل تیاری ہے آغا جان کی۔ نائل کو بھی آغا جان نے ہی معافی کا کہا ہوگا، علیشہ اپنی خالہ سے کہہ گئی، جس پر انہوں نے فی الحال کے لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ فاضیہ جو ابھی اٹھ کر واش روم گئی تھی، دروازے پر نوک ہونے سے وہ ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی، جہاں آغا ہاشم اور پیچھے ٹرے میں ناشتہ رکھے ہمراہ کو دیکھ کر وہ لب بھیج گئی۔ ہم نے سوچا آج اپنی بیٹی کا ناشتہ خود لے کر جاتے ہیں، آ جاؤ۔ ان کے بلانے پر وہ صوفے پر آ بیٹھی۔ ہمراہ ناشتہ ٹیبل پر رکھتی خود چلے گئی۔ چلو شروع کرو۔ آغا ہاشم کے کہنے پر وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ سوچ کر ناشتہ شروع کر گئے۔ رات کو تم کمرے سے باہر نہیں نکلی، کھانا بھی نہیں کھایا۔ مجھے اندازہ ہے تم بہت ناراض ہوگی۔ وجہ بھی تو ناراضگی والی ہی تھی، اس لیے میں نائل کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ وہ نالائق بھی ہمیں بتا کر گیا ہے کہ اس نے تم سے معافی مانگی ہے۔ آغا ہاشم کی بات پر وہ چونکی۔ رات کو وہ یہی سمجھی تھی کہ اس نے جیسے آغا ہاشم کے کہنے پر ہی فرض ادا کیا ہوگا، مگر اب یہ بات کہ اس نے سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا ہے، یہ بات اسے اچھی لگی تھی، خاص کر کے رخسار بیگم کے تاثرات کا اندازہ وہ بن دیکھے ہی لگا سکتے تھے۔ تم ہم سب کو قصوروار سمجھتی ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت جو کچھ بھی میں کہوں گا تم سب جھوٹ تصور کرو گی، اس لیے میں خاموش ہوں۔ مگر ایک بات، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا تھا ہادیہ، اور ساتھ سے بھی زیادہ۔ بہت تڑپا ہے میرا بچہ تمہارے لیے، اس لیے انہوں نے ہر دفعہ مجھے ملنے کے بجائے صرف میرا خرچ بھیجا وکیل کے ہاتھ۔ فاضیہ کہے بنا نہ رہ سکی، ایسا نہیں ہے، وہ ملنا چاہتا تھا، مگر پلیز آغا جی، میں آپ سے بحث نہیں چاہتی۔ نہ جانے کیوں چاہنے کے باوجود میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر پاتی۔ شاید آپ میرے باپ کے والد ہیں یا کچھ اور، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میرے منہ سے کچھ غلط نکلے۔ اس کے اسپاٹ انداز پر آغا ہاشم نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم خوش، پر ایک بات یاد رکھنا، تم جو چاہو گی ملے گی، جیسا چاہو گی ویسا ہو سکتا ہے، مگر اس گھر سے دور جانے سے پہلے ایک دفعہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنا۔ ناشتہ کر کے باہر آ جانا، چپس کی ایک بازی لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے۔ حقیقت کو جان کر ہی اس گھر میں آئی تھی میں، وہ خود سے بولی۔ پھر کچھ منٹ بعد وہ روم سے باہر نکلی اور صدف کو کمرے کی صفائی کا بول کر ہال میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں ہادیہ اور ساتھ بیٹھے تھے۔ شاید آج ان کا اسکول سے آف تھا۔ نکلو یہاں سے، تم دونوں زہر لگتے ہو مجھے۔ فاضیہ نے شعلے برساتی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا، جس پر دونوں ہی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگے، اور راحلہ بیگم سب دیکھتی خاموشی سے پلٹ گئیں۔ ابھی بھی تمہاری اکڑ ختم نہیں ہوئی، رخسار بیگم کچن سے نکلتی کچھ جتا گئیں۔ اکڑ تو آپ کی ختم کرنے آئی ہوں میں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے سن تو لیا ہوگا آپ کا بیٹا کیسے معافیا مانگتا رہا ہے رات بھر، اور آپ کے سسر کیسے منتیں کر کے ناشتہ کروا کے آئے ہیں۔ فاضیہ نے بھی جوابی وار کرنا مناسب سمجھا تھا۔ رخسار بیگم کا سینہ جل کر راکھ ہوا تھا۔ اگر وقتی اہمیت مل گئی ہے تو اس میں اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آنے والا وقت اچھے سے بتا دے گا کہ یہ میری وقتی اہمیت ہے یا آپ کی خام خیالی۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر نائل کو کس بنا پر اپنے قریب کرنے کی کوششیں کرتی پھر رہی ہو؟ رخسار بیگم تپ کر پوچھنے لگی، جو کھل کر مسکرائی تھی، جیسے لطف لے رہی ہو ان کی بے بسی پر۔ شوہر ہے وہ میرا، اسے قریب نہیں کروں گی تو کسے کروں گی؟ ویسے آپ کی جیلسی تو بنتی ہے، اور آگ تو رات کو لگے گی جب وہ مجھے ڈنر پر لے کر جائے گا اپنے ساتھ۔ وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے اپنے پاس سے ہی بات کر گئے، مگر ان کا خون تو کھول چکا تھا۔
اس کے جانے کے بعد انہوں نے علیشہ کو نائل کو کال کرنے کا کہا تھا۔ اسے بولو کہ تم اس کے ساتھ آج باہر جانا چاہتی ہو، ویسے بھی وہ اتنے دن سے تمہیں ٹال رہا تھا کہ فری ہو جائے، اب ہو گیا ہے۔ رخسار بیگم کے کہنے پر علیشہ نے ویسے ہی نائل کو بولا تھا، یار ابھی گھر تو آ لینے دو، کپڑے چینج کر کے ہی جاؤں گا میں۔ اوکے، جلدی سے آؤ، میں تیار ہو رہی ہوں، علیشہ نے تحکم بھرے لہجے میں کہا اور کال بند کر کے رخسار بیگم کو وکٹری کا نشان دکھایا جس پر وہ خوش ہوئیں۔ پھر وہی ہوا۔ اس کے آتے ہی علیشہ نے جلدی جلدی کا شور یوں مچایا کہ نائل کو نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں آ کر جلدی تیار ہونا پڑا۔ کہاں جانے لگے ہو؟ فاضیہ جو تب سے اسے تیز تیز ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ تمہیں بتانا ضروری تو نہیں؟ نائل نے جیل لگا کر بالوں کو سیٹ کیا۔ حالانکہ مجھے ہی بتانا ضروری ہے، وہ اس کی مکمل تیاری کی طرف دیکھتے بولی جو اب وائٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ پہن رہا تھا۔ ضروری تو اور بھی بہت کچھ ہے، مگر تم سے کیا بحث کرنا اس وقت؟ وہ واچ کو پہنتا موبائل پکڑ رہا تھا۔ فاضیہ نے کچھ سوچتے ہوئے باہر نکل کر دیکھا جہاں علیشہ نیک سکھ سے تیار یقیناً ناہل کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ فاضیہ کو 1 منٹ لگا تھا ساری سچویشن سمجھتے ہوئے۔ وہ اندر کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر گئے اور کل رات والی کیز پکڑ کر بیڈ پر چلی گئے۔ ان سب حرکتوں سے لاپرواہ ناہل نے ایک نظر مرر میں خود کو دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا، دروازہ تو بند تھا۔ اس نے لاک کی طرف دیکھا، دوسری نظر فاضیہ پر پڑی جو ایک پیر جلاتی بیڈ پر براجمان تھی۔ اب یہ کیا حرکت ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ کون سا؟ اس نے ناعلمی سے کندھے اچکائے۔ اس ڈرامے کا مقصد جان سکتا ہوں اب؟ وہ موبائل کی طرف دیکھتا بولا جہاں علیشہ کی کال آ رہی تھی۔ جو نیچے ڈرامہ ہو رہا ہے اس کا تم نے مجھے بتایا تھا جو میں بتاؤں؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ علیشہ سے تمہیں پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ تم اس رشتے کو کچھ سمجھتی ہی نہیں، مجھے شوہر مانتی ہی نہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا جبکہ وہ لاجواب۔ جب تک شوہر ہو تب تک میں نہیں چاہتی کہ کوئی خوش ہوتا پھرے۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حرکت بہت نامناسب ہے۔ کیس دو مجھے جلدی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ میں کبھی نہیں دوں گی۔ وہ بھی دو ٹوک بولتی سے غصہ دلا گئی۔ نائل جارحانہ تیور لیے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے جو جلدی سے بیڈ پر چلتی پیچھے کو کھسکی۔ نائل نے جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی جو ہاتھ اوپر کو اٹھا گئی، جسے پکڑنے کے لیے نائل اس کے انتہائی قریب آیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے کیس دو۔ آخری دفعہ فون کیا گیا تھا، مگر اس کے سر نفی میں ہلانے پر نائل نے اس کی کمر سے پکڑ کر اسے قابو کیا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نائل کی گرفت میں وہ بری طرح مچلی تھی۔ نائل نے کیز اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے دیکھا جو گھور رہی تھی۔ مجھ سے مقابلہ کرنے کا سوچا بھی نہ کرو، نائل نے کہتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا جو کہ اپنا آپ چھڑوانے کے چکر میں اس کے اتنے نزدیک آ گئی جہاں سے نائل کو واپسی مشکل لگی تھی۔ اس کی نظروں سے ایک عجیب سی روشنی پھوٹی تھی جسے دیکھتی فاضیہ نظریں جھکا گئی، اور یہی شاید اس سے غلطی ہوئی تھی کیونکہ نائل جس کی نظریں پہلے ہی بہک رہی تھی وہ خود بھی بہکتا اس کے چہرے پر جھک گیا۔ فاضیہ تو اس کے لمس پر کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی طرح ساکت ہوئی تھی جو پوری شدت کے ساتھ اس پر جھکا۔ وہ چرا رہا تھا جس پر اس کا ہی حق تھا۔ فاضیہ بجائے روکنے کے دم سادے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ گئے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہیں تمام پارٹس اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔